بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک نئے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس واقعے میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کس طرح زندہ کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل میں سید موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا حزقیل علیہ السلام تبلیغ کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ کثرت سے مرنے لگے۔ تو کچھ لوگ جو مالدار تھے انہوں نے اس بستی سے ہجرت کر لی اور دوسری جگہ پر جا کر رہنے لگے۔ جب طاعون کا مرض ختم ہو گیا تو یہ تمام لوگ واپس آ گئے اور پھر سے بستی میں رہنے لگے۔ اب بستی میں جو لوگ آباد تھے ان میں سے کچھ مر گئے اور کچھ بچ گئے۔ جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان نے کہا کہ اگر اگلی دفعہ بھی طاعون آیا تو ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہجرت کر جائیں گے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آئندہ سال پھر طاعون کے مرض نے اس بستی کو گھیر لیا۔ اب یہ تمام افراد کہنے لگے کہ ہم سب کو یہ بستی چھوڑ دینی چاہیے، اور موت کے خوف سے وہ لوگ اس بستی سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جگہ بھیجا جس وادی میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس فرشتے نے ایک زوردار چیخ سے ساتھ کہا، تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب بغیر کسی بیماری کے مر گئے۔ ان کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی تعداد 70,000 تھی۔ آج یہ کہ اتنے سارے افراد کی لاشوں سے بدبو آنے لگی۔ اس وادی کے آس پاس جو لوگ رہا کرتے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ جب بدبو کا سراغ لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ تو عذاب الہی سے مر چکے ہیں۔ اتنے سارے افراد کو دفن کرنا بھی ممکن نہیں تھا، لہٰذا ان لوگوں نے چاروں طرف ایک دیوار اٹھا دی تاکہ ان کی لاشوں کو جنگلی جانور نہ کھائیں۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس وادی کے پاس سے تو اپنی قوم کے 70 افراد کی بے گور کفن لاشوں کو دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور تمام نے جوڑ کر ڈھانچے کی شکل اختیار کر لی اور 70,000 افراد کے ڈھانچے کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے حزقیل، آپ ان ڈھانچوں سے کہہ دیجئے کہ اے ڈھانچوں، تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گوشت پین لو۔ یہ سنتے ہی تمام ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے حزقیل، آپ ان سے کہو کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے فرمایا تمام لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور سب کی زبانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغمے جاری تھے۔ پھر یہ سب لوگ اس وادی سے نکل کر واپس اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی طبی عمر تک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کے لیے لکھی دی تھی زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت سے ایک اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان لوگوں کی اولاد کے جسموں سے بدبو آتی تھی اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔